السلام نے جس طرح وہ واقعہ بیان فرمایا تھا انہی لفظوں میں حضرت بلال نے بیان سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اشہد انک رسول سبحان اللہ حضور آپ اللہ کے رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی وسلام کو یہ جو کانوں کے سننے کی قوت عطا فرمائی تھی، اس لیے میں کہتا رہتا ہوں یہ جو عقیدے کی خرابی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کو اپنے اوپر قیاس کر لیا۔ ہم کہنے لگے جس طرح ہم ہیں نبی بھی اسی طرح ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بشریت بخشی لیکن بے مثال بشریت۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے سنتے ہیں لیکن ہمارے سننے کی ایک حد ہے، حد سے بڑھ کر ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کا نبی سنتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس سے حضور نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب پنگھوڑے میں تھے اور آپ کی عمر مبارک 40 دن تھی تو چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا؟ حضرت حضور نے ارشاد فرمایا میری ماں نے میرا بازو کس کر باندھ دیا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، چاند حرکت کر کے میرا دل بہلا رہا تھا، چاند حرکت کر کے میرا دل بہلا رہا تھا۔ حضرت عباس حیران ہو گئے کہ 40 دن کا بچہ ماں کو بھی نہیں پہچان سکتا، باپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ حضور کہہ رہے ہیں چاند حرکت کر رہا تھا میرا دل بہلانے کے لیے۔ حضور کو کیسے پتا کہ یہ چاند میرے دل کو بہلانے کے لیے حرکت کر رہا ہے؟ جب انہوں نے تعجب کیا تو حضور صلی وسلم نے فرمایا اے چچا عباس، یہ تو 40 دن کی بات ہے، میں تجھے اس سے پہلے کی بات بتاتا ہوں، اس سے پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، غور فرمانا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ زمین ہے، پہلا آسمان ہے، پھر اتنی ہی 2 آسمانوں کے درمیان مسافت ہے، 7 آسمان ہے، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اوپر عرش اولا ہے۔ حضور نے فرمایا اس عرش کے نیچے فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا لوح محفوظ ایک تختی ہے جس پر اللہ نے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اللہ نے سب لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور امام بصیری نے لکھا ہے کہ حضور آپ کا جو علم ہے نا، یہ لوح محفوظ کا جو علم ہے یہ تو آپ کے علم کا ایک جز ہے جس پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ آپ کے علم کا جز ہے۔ اور مولا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور یہ تو آپ کے سمندر کے چند قطرے ہیں۔ حضور کا علم اتنا ہے کہ یہ لوح محفوظ کا علم یہ تو حضور کے سمندر کے قطرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نے ارشاد فرمایا لوح محفوظ پہ جو کلم الہی چلتا ہے، حضور نے فرمایا اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز اور عرش کے نیچے اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتوں کی آواز میں اس وقت سنتا تھا جب ماں کے پیٹ میں تھا، میں جب ماں کے بطن میں تھا۔ اب آپ غور فرمائیں، کیا فرشتے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں یا آہستہ آواز میں ذکر کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، فرشتے آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے ان کی آواز سنی ہے؟ فرشتے تمہاری صبح کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو محسوس کیا ہے؟ کبھی آپ نے ان کا ذکر سنا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کا نبی فرما رہا ہے میں ان فرشتوں کی آواز اس وقت سنتا تھا جب ماں کے پیٹ میں موجود۔ اب تھوڑی توجہ فرمانا، جو ذات ماں کے بطن میں ہوتے ہوئے اگر عرش کے فرشتوں کی آواز سن لیتی ہے، لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز سن لیتی ہے، کیا وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر اس شہر کے امتی کا درود نہیں سن سکتے؟ اس لیے
ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، میرا نبی اپنے حجرے میں بیٹھ کر ہر امتی کا درود و سلام سنتا بھی ہے اور حضور جواب بھی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب تم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہو اور پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پہ سلام ہو، تو بے دہانی میں نہ پڑھا کرو۔ انہوں نے فرمایا وَأَحْضِرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمَ فِي قَلْبِكَ، اپنے نبی کے تصور اپنے دل میں رکھ کر پڑھا کرو اور یہ یقین رکھا کرو جو درود و سلام تم پیش کر رہے ہو میرا نبی اس سے بہتر سلام کا جواب میں اور تم تھوڑی دور دور کی بات نہیں سن سکتے، لیکن اپنے اوپر نبی کو قیاس نہیں کرنا۔ میرے نبی کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ عرش کے فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں تو میرا نبی سنتا ہے، لوح محفوظ پہ قلم چلتا ہے تو میرا نبی سنتا ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر اپنے ہر امتی کا درود سنتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرا امتی کسی جگہ پہ بیٹھا ہو، علماء تشریف فرما ہے جس جگہ پہ بھی بیٹھا ہو میرے اوپر جب صلاۃ پڑھتا ہے حضور نے فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابعد الوصال، آپ کا جب وصال ہو جائے گا تو پھر ہمارے درود و سلام کا کیا ہوگا؟ یا کہنے لگے اے یا رسول اللہ جو لوگ ابھی آئے نہیں بعد میں آئیں گے وہ آپ کو سلام پیش کریں گے، ان کے سلاموں کا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، اور دوسری حدیث میں فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے، تم یہاں سلام پڑھو گے میں قبر میں تمہارے سلام کا فرمایا میں نے اپنے نبی کا درجہ سارے نبیوں سے بلند، سارے نبیوں سے بلند۔ بشریت میں عرض کر رہا ہوں، میں صرف بشریت بیان کر رہا ہوں، میں ابھی تک نورانیت کے پاس ہی نہیں گیا، میں نے اس کی کوئی بات نہیں کی، یہ حضور کی بشریت تھی، اس کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا۔ آپ کے منہ میں لعاب ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، تھوک کہتے ہیں، اگر گلاس میں کوئی بندہ تھوک ڈال دے کوئی پانی پینے کے لیے تیار ہو، اگر کوئی بندہ وضو کرے اس کو پاؤں دھوئے تو اس پانی کو کوئی لینے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں، لیکن اللہ نے میرے نبی کو بشریت ایسی عطا فرمائی، میرے حضور کے صحابہ نے اس بشریت کو ایسا محسوس کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب ڈالتے تھے، حدیث میں آتا ہے حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتا تھا، سبحان اللہ، صحابہ اس لعاب کو لے کر اپنے چہرے اور جسم پہ مل دیتے تھے، اور جب حضور وضو فرماتے تو حضور کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور اپنے چہروں اور جسم پہ مل لیتے۔ اگر کسی حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے فقادوا یقتتلون، صحابہ حضور کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یوں لگتا تھا آپس میں قتال شروع کر دیں گے، حاصل کرنے کے لیے محبت تھی اپنے نبی سے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرتے، صحابہ کے ہاتھوں پہ گرتے، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس لعاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کیوں اس طرح محبت کرتے تھے حضور کے لعاب سے، کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ حضور کے لعاب کو بھی اللہ نے معجزہ بنا دیا، حضور کے لعاب کو بھی اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ اپنے اوپر اپنے نبی کو قیاس نہیں کرنا، حضور بشر تھے لیکن وہ بشریت بے مثال تھی۔ حضرت ایک دفعہ صحابہ نے کنواں کھودا اور کنویں کا پانی کڑوا تھا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ یاد رکھیں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی تو اپنے نبی کی بات میں اس پہ ہزاروں آپ کو حدیثیں سنا سکتا ہوں. جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو حضور کی بات آتی. اب کنواں کھودا ہے, پانی کڑوا نکلا ہے, وہاں بیٹھ کر دعا کرتے یا اللہ پانی میٹھا کر, نہیں, اپنے نبی کی بارگاہ. اب جب اپنے نبی کی بارگاہ میں آئے تو حضور ہی کہہ دیتے بھئی میرے پاس کیوں آئے ہو, یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. کسی جگہ چشمے میٹھے کر دیتا ہے, کسی جگہ پانی کڑوا کر دے, یہ اس کی شان ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں اکثر کہتا ہوں میرا نبی خدا کا پیغام بھی لایا ہے اور شان بھی لے کر آیا. لوگ کہتے ہیں حضور قرآن لے کر آئے, اس پہ کوئی شک نہیں, حضور قرآن بھی لے کر آئے, شان بھی لے کر آئے. حضور نے کبھی کسی سائل کو, اللہ نے حضور کو یہ شان دی ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, معبود کسی سائل کو خالی نہیں موڑ واپس موڑنا, کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. لعاب ڈالنا تیرا کام ہے, کنویں میٹھے کرنا. میرے نبی صحابہ کو ساتھ لے کر کنویں پہ تشریف لے گئے. حضور نے پانی کا ڈول نکلوایا, اس ڈول سے حضور نے کلی بھری. توجہ فرمانا, حضور نے کلی بھری اور اس کلی کو حضور نے ڈول میں ڈالا. صحابہ کو فرمایا اس کو کنویں میں ڈال دو. جب اس کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا. اللہ نے اس پانی کو میٹھا کر دیا. صرف میٹھا نہیں کر دیا, میرے نبی کا لعاب گیا ہے, اللہ اس میں کئی کرامات ظاہر کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے فَفَاهَا مِثْلُ رَائِحَةِ الْمِسْكِ, اللہ نے اس پانی میں کستوری کی خوشبو بھی پیدا فرمائی. فَفَاهَا مِنْهَا مِثْلُ رَائِحَةِ الْمِسْكِ, اللہ تعالیٰ نے کستوری کی خوشبو بھی پیدا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو یہ بے مثال لعاب جو عطا فرمایا, اس کے اندر بھی اللہ نے معجزہ اور کمال. سبحان اللہ. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت علی جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اب توجہ فرمانا, حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کل کی خبر نہیں, میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح کا. سبحان اللہ. اور دوسری روایت ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی. سبحان اللہ. اور بخاری کی تیسری روایت کے اندر یہ بھی ہے, میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول. سبحان اللہ. اب حضور نے نام نہیں بتایا کس کو دوں گا. سارے صحابہ ساری رات سوچتے تھے کہ یہ جھنڈا, یہ سعادت کس کو ملتی ہے. صحابہ کو کامل یقین ہوتا تھا کہ میرے نبی نے جو فرمایا ایسا ہو کر رہے گا. حضرت غلبن طلال کے شعر ہیں, وہ فرماتے ہیں میرا نبی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہے گا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمایا. صحابہ ساری رات غور کرتے رہے بھلا یہ سعادت کس کو ملتی ہے. صبح ہوئی, حضور کی مجلس لگی. حدیث میں آتا ہے صحابہ گردنیں اٹھا کر دیکھ رہے تھے بھلا یہ نظر کرم مجھ پہ ہو جائے. ہر ایک کی یہ خواہش تھی, لیکن حضور نے فرمایا این علی, علی کہاں ہے. صحابہ نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. حضور نے فرمایا ادھر بلاؤ, ان کو بلا کر لے آؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آئے. بخاری کی حدیث ہے, حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. سبحان اللہ. ہسپتالوں میں آپ جاتے ہیں نا, وہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے, جراثیم پھیلتے ہیں. میرے نبی کا لعاب دیکھے جہاں لگتا ہے شفا دیتا ہے, شفا ملتی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ پھونک مارتے ہو تو ایسا ہو جائے گا. نہیں, یہ میرے نبی کی پھونک ہے, یہ میرے نبی کا لعاب ہے. جہاں لگتا ہے اللہ شفا دیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھوں میں حضور نے وہ لعاب لگایا. وَدَعَا لَهُ, حضور نے دعا فرمائی, اللہ نے کتنی دیر میں شفا بخشی. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں 3 دن دوائی کھاؤ پھر مجھے چیک کرانا. میرے نبی کا لعاب لگے اللہ فوراً شفا. سبحان اللہ.
حدیث میں بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے لعاب لگنے سے اللہ نے فوراً شفا دی۔ یہ میرے نبی کا لعاب بشریت کا لعاب تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے نبی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا، وہ اللہ کا نبی ہے، صرف نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، جس کی نبوت کو دیکھ کر نبی خواہش کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کی امت سے پیدا کرے۔ اللہ نے میرے نبی کے دعا کو بھی معجزہ بنایا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ رکھتے تھے تو آپ شام کے وقت افطار نہیں کرتے تھے، رات کو بھی روزہ، پھر اگلے دن پھر روزہ۔ اس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ حضور نے صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور صوم وصال رکھتے ہیں، صحابہ نے بھی صوم وصال شروع کر دیا، لیکن صحابہ کمزور ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ آج کی حضور صوم وصال رکھ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تم صوم وصال نہ رکھا کرو۔ اور فرمانا، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا تم صوم وصال نہ رکھا کرو۔ صحابہ نے کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ میں تو صوم وصال رکھ سکتا ہوں، تم صوم وصال نہیں رکھ سکتے۔ ایکم مثلی، اور دوسری حدیث میں فرمایا لستو کحیاتکم، فرمایا میں تم میں سے کون ہے جو میری حیات کا ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صوم وصال رکھتا ہوں، لیکن میں کھاتا پیتا کچھ نہیں ہوں، لیکن فرمایا ابھی تو عند ربی وما یطعمنی ویسقین، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ اب حضور خود کہہ رہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے نہیں فرمایا قل انما انا بشر توجہ فرما، قل انما انا بشرکم، اللہ نے نہیں فرمایا اے محبوب تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں۔ بات علمی ہے، علماء کافی تعریف فرمایا ہے، میں ان کی خاطر ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضور کو بشر کرے، اگر وہ حضور کی بشریت کا ذکر کریں تو ساتھ ہی حضور کی شانیں بھی بیان کریں وہ، لیکن جو خواص الخواص ہیں جن کو پتہ ہے کہ بشریت نورانیت سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کہتا رہے نبی بشر ہے۔ اسی طرح حضور نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آگے پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ پہلے فرمایا، عبدہ فرمایا، ساتھ ہی فرمایا عبدہ ورسولہ۔ عبد اگر کہہ دیتا صرف اللہ تعالیٰ کلام پورا ہو جاتا، لیکن صرف عبد نہیں کہنا، صرف بشر نہیں کہنا، عبدہ ورسولہ بھی کہنا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ تم نہیں کہہ سکتے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے پتا ہے کہ بشریت سے، نورانیت سے بشریت کا درجہ بلند۔ عام لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے عبدہ کے بعد ورسولہ بھی فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشریت عطا فرمائی۔ یہ میں بشریت کی ساری باتیں آپ کو بتا دوں۔ ہم میں سے کسی کو اگر زخم لگے خون بہتا ہے یا نہیں بہتا؟ بہتا ہے۔ میرے نبی کی بشریت کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر کیا گیا، لم یسل منہ الدم، سبحان اللہ۔ حضور کے جسم میں اکثر تو دل مبارک کا باہر نکالا گیا، سینہ چیرا گیا،
لیکن خون نہیں بہا، سبحان اللہ، خون نہیں بہا۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں طالبوں کو کہتا رہتا ہوں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بشریت غالب ہوتی ہے، بشری تقاضے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب حضور پہ نورانیت غالب ہوتی ہے، پھر نورانی تقاضے۔ لوگ، بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے جواہر البہار کے اندر، انہوں نے لکھا ہے ان حجاب البشریت غطا ابصارہم، لوگوں کی آنکھیں جو تھی نا وہ بشریت کو دیکھتی رہ گئی، وہ ان کے سامنے حجاب بن گیا۔ وہ یہ تو دیکھتے رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جبریل سے آگے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے ہیں، حضور زخمی ہو رہے ہیں، حضور بیمار ہو رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جہاں جبریل بھی آگے نہیں جا سکتا، میرا نبی اس سے آگے جا سکتا۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بشریت ایسی عطا فرمائی کہ جس کا انسان، میں ساری زندگی میں اگر تذکرہ کرتا ہوں، جواہر البہار کرتا لکھا ہے، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں لکھنے کے لیے یہ دریا سمندر سارے سیاہی بن جائیں اور یہ درخت سارے کلمے بن جائیں، پھر بھی حضور کی شان بیان نہیں، حضور کی شان نہیں بیان نہیں۔ وجہ انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ شان کما حق کو وہی بیان کرے گا جو حضور کو کما حق کو جانتا ہو۔ سبحان اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اگر کسی ذات نے کما حق جانا تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، اور اگر حضور کو کسی، حضور کی ذات کو کسی نے جانا تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور اتنی بے مثال تھے کہ حضور اسی وجہ سے حضرت علامہ امام بصیری علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا دا ما ادعته النصارى فی نبیہ، فرمایا اپنے نبی کے بارے میں وہ نہ کہو جو نصرانیوں نے کہا ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، امام بصیری فرماتے ہیں وہ نہ کہو۔ آگے فرمایا وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ، وحدہ کے بھی اس کے علاوہ جو بھی تم حضور کی شان بیان کرنا چاہتے ہو شان بیان، سبحان اللہ، شان بیان کر دو، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کما حق کو شان پوری بیان کر دی، تم جو بھی کہو گے حضور کی شان سے کم بھی ہو، وہ مکمل شان نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے سراپا دیا تھا نا، خوبصورتی حسن دیا تھا، ظاہر سراپا میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں بشریت صرف بیان کروں گا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی بھی آدمی صحابی سے پوچھا جاتا کہ حضور کی شان بیان کرو، کوئی کہتا حضور سورج کی طرح تھے، کسی سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا چاند کی طرح تھے، کوئی کہتا قرآن کے کاغذ کی طرح تھے، کوئی کہتا تلوار کی چمک کی طرح تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں ہر آدمی بالآخر عاجز ہو کر یہ کہتا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، میں نے حضور کی مثل نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے، آخر میں یہی کہتا میں نے حضور کی مثل نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں، ہر ایک یہی کہتا تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، میں حضور نے ایک جوڑا سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا۔ فرماتے ہیں فَلَهُمَا أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فرماتے ہیں میرے ایمان نے گواہی دی میرا نبی چاند سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، چاند سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بشریت ہے، میں اگر بیان کرتا ہوں، اب یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اندر میں یوں ہلاتا رہوں، لوگ کہیں گے پاگل ہے اس طرح ہلا رہے ہیں، لیکن میرا نبی ہاتھ ہلائے تو دنیا ہل جاتی ہے۔ میرے نبی نے انگلی ہلائی تھی چاند کا کلیجہ شک ہو گیا، یہ بشریت تھی، اس کے اندر یہ اتنے اثرات تھے، تو نورانیت کے اندر کتنا کمال ہوگا، حضور کی حقیقت کے اندر کتنا کمال ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آخری ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دیکھیں اللہ کو اپنا محبوب کتنا پسند تھا، کتنا پیار تھا اپنے نبی سے،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے ایک دن حضور کو، یا رسول اللہ، اللہ نے کتنی عزتیں بخشی ہیں، سبحان اللہ، کتنی عزتیں بخشی ہیں، جو آپ کے تلووں سے مٹی لگی ہے رب اس کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی؟ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب تو اس میں ہے۔ اور پھر جب حضور مدینہ تک، حضور جہاں گئے وہ جگہ افضل ہو گئی، سبحان اللہ۔ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ افضل تھا، حضور مدینے میں چلے گئے، مدینہ، سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے سارے دن ساری راتیں یہ اللہ نے پیدا کی، زمین کے سارے ٹکڑے بھی اللہ نے پیدا کیے، ذاتی طور پر کسی زمین کے ٹکڑے کو فضیلت نہیں، ذاتی طور پر کسی صبح اور کسی شام کو فضیلت نہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص واقعہ کسی جگہ پہ واقع ہوتا ہے یا جس زمانے میں واقع ہوتا ہے، اللہ اس جگہ کو بھی فضیلت دے دیتا ہے، اس وقت کو بھی فضیلت، سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور کی میلاد کی رات ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ 27ویں کی رات آپ مناتے ہیں نا رمضان شریف میں، لیلۃ القدر، تو فرمایا یہ حضور جس رات میں پیدا ہوئے یہ اس رات سے یہ رات افضل ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس رات میں تو قرآن نازل ہوا، اس میں صاحب قرآن آیا، اس میں صاحب قرآن آیا، اگر حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ساری برکتیں حضور کی وجہ سے۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام جس جگہ پہ اب تشریف فرما ہے، توجہ فرمانا، حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کے بڑے عظیم مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پہ وہ ذرات، مٹی کی وہ ذرات جو حضور کے جسم اقدس سے لگ رہے ہیں، یا افضل البقاء الارضیت والسماویت، زمین و آسمان کے سارے ٹکڑوں سے افضل، سبحان اللہ۔ فرمایا حتیٰ قیل واقول بہ، تو فرمایا علماء نے بھی یہ لکھا ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا نبی جن ذروں پہ تشریف فرما ہے وہ مٹی کے ذرے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ۔ سنیو، ناز کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا عظمت والا نبی عطا فرمایا۔ اللہ حضور کی عظمتیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حضور کی عظمتیں بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں، آپ لوگ اگر ٹیسٹ کرنا ہو نا، ٹیسٹ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، میں کہتا رہتا ہوں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی صوفی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حضور کی شان بیان ہو رہی ہو، آپ کا دل خوش ہو رہا ہو، سمجھ لو ایمان موجود ہے۔ اگر آپ حضور کی شان سنیں، نہیں آپ تو میں نہیں کہہ رہا، اگر کوئی سنے اور اس کا دل سسنا شروع ہو جائے، ماتھے پہ وٹے شروع ہو جائیں، تو سمجھو دال میں کالا ہے، بلکہ ساری دال کالا ہے۔ سچی بات یہ، اگر حضور کا کمال سن کر دل خوش ہو جائے تو سمجھ لو ایمان موجود ہے۔ امتی ہو اور نبی کی شان نہ سن سکے وہ امتی کیسا؟ اپنے نبی سے آپ محبت کا اظہار کیا کریں، حضور آپ پہ یقیناً کریں۔ آپ سب لوگوں کو حضور کی اطاعت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے